دین اسلام کیا ہے؟ سیدھے راستے کا نام ہے۔ دین کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا، دین کہتے ہیں طریقے، طرز زندگی۔ اسلام نام ہے اس مقبول طرز زندگی کا جس پر عمل پیرا ہو کے یا جس کے مطابق زندگی گزار کے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں آزاد اور خود مختار بنایا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، لیکن اس مقصد پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ہے۔ باقی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے اور اس پر انہیں مجبور کر دیا ہے۔ ہر مخلوق اپنا مقصد حیات، اپنا کام اور اس کے کرنے کا طریقہ نہ صرف بخیر و خوبی جانتی ہے، لیکن اس پر عمل پیرا بھی ہے مجبوراً۔ مثال کے طور پہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شہد بنانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب اس کا وہ مجبور ہے، وہ انکار نہیں کر سکتی، اپنی طریقہ بھی جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار ہے اس کو، اس کی شہد بنانے کا جو طریقہ ہے، آپ دیکھ لیں کبھی نیٹ پہ شہد کی مکھی کو مختلف اس کے اعضاء کی ڈیٹیل، ایک ایک جز کی ڈیٹیل آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی کہ یہاں شہد بنتا ہے، مختلف لکیریں ہوں گی، اور منہ کی طرف یہاں سے وہ پھل چوستی ہے۔ پھر تو مطلب یہ ہے کہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے شہد بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ صلاحیت دی ہے، اور بلکہ اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے، اور پھر مستزاد یہ کہ اس کو مجبور کر دیا ہے کہ تم نے تو بس یہی کام کرنا ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، مجبور ہے اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کے لیے۔ سائنس کیا چیز ہے کہ وہ آپ قدرت کا قانون معلوم کر لیتے ہیں، تو فارمولے معلوم کر لیتے ہیں مختلف تجربات کر کے، اور پھر اس کی بنا پہ جو ہے آپ ایجادات کرتے ہیں۔ آپ میڈیکل سائنس کو دیکھ لیں، ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو جسم بنایا ہے، اس کی ایک ساخت ہے، اس کی کچھ بیماریاں ہیں، اور اس کا پھر علاج ہے۔ تو دیکھیں، میڈیکل سائنس جو بھی انسانوں کا علاج کرنا چاہتا ہے، تو یہ الٹپ معاملہ نہیں ہے کہ ایک انسان کا ایک طریقے سے علاج ہوگا اور دوسرے کا اسی بیماری کا علاج دوسرے طریقے سے ہوگا۔ تمام بیماریوں کی دوائی ایک ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کروں تو کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں، انسان کے علاوہ جو بھی تخلیقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اور یہ بھی بات ساتھ نوٹ کر لیں کہ تمام مخلوقات کا تعلق جو ہے وہ انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے یہ تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے۔ ہر چیز انسان کے مسخر بنا دی گئی ہے، اور ہر چیز کے بارے میں آپ ہر چیز سے اس کے مطابق فائدہ لے رہے ہیں۔ یہ دنیا اسی قانون کے مطابق چل رہی ہے، یہ کائنات اسی قانون کے۔ قرآن میں ایک جملہ ہے کہ کل قد علم صلاتہ والتسبیح۔ ہر مخلوق اپنی نماز کو جانتی ہے اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے۔ نماز سے مراد یہاں اس نے جو کرنا ہے، اور تسبیح کا مطلب جو مقصد ہے، اس کا مقصد اور اس کا طریقہ ہر مخلوق وہ جانتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، ہماری منزل اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اے انسان، تمہاری انتہا تمہارا رب ہے۔ اور دیکھیں، اس بارے میں بھی ہمیں بڑے شک و شبے میں ڈال دیا گیا ہے۔ کوئی ہمیں واضح طور پہ نہیں بتاتا
کہ زندگی کا اصل مقصد ہے کیا؟ دیکھیں میں آسانی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھجوایا اور ان کو ان کی ایک ہی دعوت ہے کہ رب کی بندگی اختیار کرو اور ایک ہی دعوت کہ زندگی سیدھے راستے پر گزارو. اور ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اہدنا صراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کامیابی کا سیدھا راستہ بتا دے. تو صراط مستقیم میں آپ کو کہہ رہا ہوں. پھر صراط مستقیم ہے کیا، اس بارے میں بھی یعنی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ نہیں جانتے کہ صراط مستقیم ہے کیا. یہ دراصل سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ تو یہ قرآن میں وضاحت ہو گئی ہے. دیکھیں ہر بات ہم قرآن اور حدیث سے معلوم کریں گے. قرآن میں ہے ان ربی علی صراط مستقیم. پیغمبر اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے. سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے. اگر ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں گے تو ہماری رسائی اس تک ہو جائے گی. اور اگر ہم سیدھے راستے کو چھوڑ کے دیگر طریقوں پر عمل کریں گے یا زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے تو ہم پھر ناکام ہوں گے. جو سیدھے راستے پر نہ چلا، دین اسلام ہے کیا؟ یہ سیدھے راستے کا نام ہے. دین اسلام کیا ہے؟ سیدھے راستے کا نام ہے. دین کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا، دین کہتے ہیں طریقے، طرز زندگی. اسلام نام ہے اس مقبول طرز زندگی کا جس پر عمل پیرا ہو کے یا جس کے مطابق زندگی گزار کے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہمیں دین اسلام کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہیں ہے، اللہ نہ آپ کی منزل ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اب صورتحال یہ ہوگی کہ آپ من چاہی زندگی گزارنے کو ترجیح دیں گے اور آپ دین اسلام کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کریں گے. اور آج واضح طور پہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک جو دین کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے اس کو ہم نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے. قرآن میں کیا ہے اس کو سمجھنے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے اور ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں. تو دین اسلام دراصل اللہ کا راستہ ہے اور اگر آپ اللہ کے راستے پر نہ چلے تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے، نتیجتاً آپ ناکام ہوں گے. اور یہ ناکامی صرف آخرت تک محدود نہیں ہے. میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا میں بھی ایک پریشان کن زندگی آپ کے سامنے ہوگی. اللہ سے کٹ کے جینا اور اللہ سے جڑ کے جینے میں بہت بڑا فرق ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اس وقت ہم اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی کتاب سے، اس کے دین سے کٹے ہوئے ہیں اور مستضاد یہ کہ ہم کٹے رہنا چاہتے ہیں، اسی میں ہم عافیت محسوس کرتے ہیں. اپنی اولاد کو آپ دیکھ لیں کہ آپ دین اسلام کی کوئی آگاہی نہیں دیتے. بہت سے لوگ، اکثریت ایسے ہیں، عام طور پہ یہ ہے کہ دین اسلام کو ہم ایک گھاٹے کا سودا سمجھتے ہیں. یہ کیا تم نے اپنے آپ سے ملا نہیں بنایا ہوا ہے، یہ کیا تم ملاؤں کی حرکتیں، اپنے ملائی اپنے پاس رکھو. یہ ہمارے وہ الفاظ ہیں جو ہم اپنی بعض اوقات اولاد کو کہتے ہیں جو سیدھے راستے کی طرف آتی ہے اور اس کو ان القابات سے نوازتے ہیں. تو دیکھیں دین اسلام جو ہے یہ دراصل اللہ کا راستہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف دین اسلام ہی وہ راستہ ہے جس کے مطابق ہم زندگی گزار کے اپنے مولا کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. یعنی کامیابی کا راستہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو دین اسلام کے علاوہ
کسی اور طریقے سے زندگی گزارے گا جیسا کہ ہم گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے بارے میں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے مقبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ انجام کار نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں کہ بے وقوف نہ بنیں، اپنی زندگی کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ جس نے بھی دین اسلام کو فالو نہ کیا یہ جہنم میں جائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کوئی شفاعت نہیں، کوئی بخشش نہیں، کوئی مغفرت نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔